السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کی حقیقی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ڈریں۔ جو اللہ سے ڈر جائے گا اور اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارے گا وہی اصل میں کامیاب انسان ہوگا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا امانت اور خیانت کے بارے میں۔ اب ہم آگے چلیں گے رحم کے تعلقات۔ انسانی تعلقات کی اصل بنیاد جو ہے وہ رحم مادر ہے، اس لیے قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کو صلہ رحمی یعنی رحم کو ملانا کہا جاتا ہے، اور قرابت داروں کے حقوق ادا نہ کرنے کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ جتنی قربت زیادہ ہوگی اتنے حقوق زیادہ ہوں گے، اور جتنی قربت کم ہوتی جائے گی اتنے حقوق کم ہوتے جائیں گے۔ اس اعتبار سے انسان پر سب سے زیادہ جو حقوق ہیں وہ والدین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ حقوق کی ادائیگی میں ایک درجہ عدل کا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس میں ذرا برابر کمی نہ کی جائے اور اسے پورا پورا ادا کر دیا جائے۔ لیکن والدین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عدل سے بڑھ کر احسان کا حکم دیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ انسان والدین کے حقوق سے بڑھ کر ان سے حسن سلوک کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان والدین کی خدمات کا صلہ عدل کے درجے میں نہیں دینا چاہے تو وہ بھی نہیں دے سکتا۔ اب کرنا کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں تیری جنت ہیں اور جہنم ہیں، یعنی اگر دونوں راضی ہیں تو اولاد جنتی ہے اور اگر ناراض ہوں تو جہنمی ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہوا جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ والدین کی زندگی میں ان کو راضی رکھنا، ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنا واجب ہے، اور ان کے وفات کے بعد ان سے حسن سلوک کرنا، ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، اور مرنے کے بعد بھی اگر والدین کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بڑھاتے ہیں، اور اگر والدین نہ رہیں تو ان کے دوستوں، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے۔ نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ اپنے آدمی اپنی والد کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے۔ ایک آدمی حاضر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اس سے جا کر نیکی کر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، ان کی وصیت کو پورا کرنا، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا اور والدین کے دوستوں کی عزت کرنا بھی والدین کے ساتھ احسان کرنے میں شامل ہے، اور یہ کام بھی آخرت کی تیاری کے لیے حد درجہ ضروری ہے کہ ہمارے جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نیکی کریں، اور جتنا خیال رکھ سکتے ہیں ان کا خیال رکھیں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے رشتہ دار دنیا میں موجود ہیں وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں، صرف اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔